راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. جس کی وہ زندگی کامیاب، وہ آدمی کامیاب. دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی خواب کے اندر ہواؤں میں، فضاؤں میں اور پارکوں میں اپنے آپ کو گھومتا پھرتا کھاتا پیتا دیکھتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے. اس خواب کی جو حقیقت ہے بالکل وہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. لیکن یہ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بات صحیح طور پر میرے اور آپ کے سمجھ میں اس وقت آئے گی جب ہم دنیا چھوڑ کر آخرت کی منزل میں پہنچ جائیں گے. اس وقت یہ بات صحیح معنوں میں میرے اور آپ کی سمجھ میں آئے گی. اللہ اس سمجھ میں آنے سے پہلے ہی یقین کے درجے میں میرے اور آپ کی دل میں یہ بات ڈال دے. پچھلے جمعہ بھی آپ حضرت کی خدمت میں عالم برزخ کے کچھ احوال بیان کیے گئے تھے کہ عالم برزخ میں جو لوگ پہنچتے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے نافرمان ہیں، خدا فراموشی کے ساتھ دنیا میں جیتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں. احکام شریعت اور جو دستور حیات کے لیے قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح سے دنیا میں اور انسان جیتے ہیں ایسے مسلمان بھی جیتے ہیں. مومن کی زندگی اور بے ایمان کی زندگی میں نمایاں فرق یہی ہے کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اور 1000 گنا نہیں لاکھوں گنا زیادہ اچھی ہو. یہ مومن کی خوبی ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. بے ایمان کی اور خدا کے نافرمان کی زندگی یہ ہے کہ اس کا آخری ہدف، اس کا آخری ٹارگٹ، اس کا آخری گول یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو، دنیا میں کام آنے والے وسائل کو حاصل کرنا، اس کے حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہی اس کی آخری اس کا ہدف ہے، یہی اس کا ٹارگٹ ہے.
اگر مسلمان بھی یہی زندگی اور یہی اس کا ٹارگٹ بنا لے تو ایمان والے میں اور مسلمان بے ایمان میں کوئی فرق نہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان دونوں کے الگ الگ احوال بیان کیے تھے کہ مرنے کے بعد ایک مومن کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی میں پہلی منزل قبر ہے، اس میں کیسے حالات ہوتے ہیں، یہ کتنا خوش و خرم ہوتا ہے. یہ بتاتے ہوئے میں نے بتایا تھا قبر میں بھی ساری لطف اندوز چیزیں اس کو ملتی ہیں بجز ایک چیز کے، یعنی ازدواجی زندگی کے. باقی ساری زندگی اللہ پاک قبر میں بھی دیں گے. ازدواجی زندگی جو ہے اس کو جنت میں ملے گی. باقی ساری چیزیں زندگی کے جتنے عیش کے آرام کے سامان ہو سکتے ہیں اللہ پاک مرنے والے مومن کو قبر میں بھی دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کرم سے بلا استحقاق ایسی زندگی موت کے بعد کی دے دے. اور جو لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے، خدا فراموشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزے اور زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ دیگر دوسرے اعمال خیر سے ان کی کوئی دلچسپی ہے، ایسے لوگ جو دنیا میں جیتے ہیں ان کے لیے تو کیا کہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے. ایسا غم، ایسا دکھ کہ جس دکھ اور غم میں مبتلا کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ بھئی تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیسے حالات ہیں تمہیں. دنیا میں بسا اوقات ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے، حالات تو بنے اچھے ہوئے نہیں ہوئے، اطمینان کی دلاسے کے کچھ بات کر دے تو اس کا غم ذرا ٹھنڈا ہلکا ہو جاتا ہے. بیمار ہو جائے یا عادت کل کوئی جائے تو اس کی بیماری میں ذرا تخفیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف ذرا کمی ہوتی ہے. لیکن قبر ایک ایسی منزل ہے کہ جس منزل میں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی میرا اور آپ کو مونس نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. انتظام تو دور کی بات، پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ایک ایسی منزل ہے جس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کوئی کسی کے لیے رائے فرار نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دنیا بھر کی لاکھوں کوششیں کر ڈالے اور اس منزل سے اور اس مرحلے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دو حال سے خالی نہیں، یا تو عیش و آرام والا حال ہے یا دکھ ہی دکھ اور غم ہی غم ہے. دکھ ہی دکھ، غم ہی غم ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، حضرت عمر تو عمر تھے، جس راستے سے وہ گزرتے تھے شیطان کو ہمت نہیں ہوتی تھی اس راستے سے وہ سامنے سے آئے. نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اللہ پاک حضرت محمد رسول اللہ کے بعد حضرت عمر کو نبی بناتے. ان کا وہ مقام تھا جو ان کی خواہش اور تمنا ہوتی تھی وہی قرآن بن کر عرش سے آسمانوں سے زمین پر حضرت محمد رسول اللہ پر اترتا تھا. بڑا اونچا مقام تھا. لیکن ایک موقع پر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے حضرت عمر کو مخاطب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرا کیا حال ہوگا جب تیرا انتقال ہوگا. نہلانے والے نہلائیں گے، کفنانے والے کفنائیں گے اور دفنانے والے دفنائیں گے، اور دفنا کر جب اذن صرفوا لوگ سب واپس لوٹیں گے. دفنانے والے دفنا کر مٹی میت پر ڈال کر واپس آتے ہیں. اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ افتنان القبر، حضور نے فرمایا افتان القبر، کہ دو امتحان لینے والے تیرا امتحان لینے کے لیے قبر میں آئیں گے. دوسری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگزام دو ہی جگہ ہوں گے، قبر میں اور قیامت کے دن. دو ہی جگہ امتحان ہوگا. یہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری،
رب کو رب مان کر زندگی گزاری، رسول کو رسول مان کر زندگی گزاری، دین کو دین مان کر اسے اپنایا، اس کا امتحان، دو جگہ امتحان ہوگا۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جس کا امتحان قبر میں ہوگا اس کا امتحان آخرت میں قیامت کے دن نہیں ہوگا، قیامت میں اس کا امتحان نہیں، اور جس کا قبر میں امتحان نہیں ہوگا اس کا آخرت میں امتحان ہوگا، قیامت کے دن اس کا امتحان ہوگا، اور جس کا آخرت میں قیامت کے دن امتحان ہوگا ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر میں جس کا حساب کتاب ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ جس کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوا اس کا امتحان قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن جس کا امتحان ہوگا اس کا یقینی ہے جہنم میں جانا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بار بار دعا کرنا چاہیے۔ کیا دعا؟ کیا دعا؟ حضور نے فرمایا بغیر حساب کی جنت کی دعا کرو، بغیر حساب کی جنت میں جانے کی دعا کرو، اس لیے کہ جس کا حساب لینے کے لیے اللہ کھڑے ہو جائیں۔ سی اے کے پاس سال میں ایک مرتبہ حساب دینا ہوتا ہے، تو مہینہ پورا مارچ کا مہینہ صاحب ثروت تاجر لوگ، کاروباری لوگ اٹھا پٹک کر دیتے ہیں، یہاں کی سلپیں لاؤ، وہاں کی سلپیں لاؤ، بوگس بناؤ، یہ بناؤ، وہاں تو کچھ چلے گا نہیں، یہ بھی سلپ نہیں چلے گی، وہ بھی سلپ نہیں چلے گی، کوئی سلپ تو چلنے والی نہیں۔ ایک انسان کے پاس حساب کتاب دے رہا ہے، اور اس کے لیے مارچ کے مہینے میں کاروباری لوگ، صاحب ثروت لوگ حیران پریشان ہیں، حیران پریشان ساری زندگی کا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نہیں کی ہے اس کا بھی حساب، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہے تو اس کا بھی۔ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کیا ہوگا اس کاغذ کو، اس سلپوں کو کہ اس میں نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب ہے اس میں۔ ہم تو اسی لیے لیتے تھے، اسے تو کچھ شمار ہی نہیں کرتے تھے، وہ بھی ہے اس میں، وہ بھی ہے اس میں۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جس کا حساب قبر میں ہو گیا تو اس کا قیامت کے دن حساب نہیں، اور جس کا قبر میں حساب نہیں ہوا اس کا حساب ہوگا کہاں؟ قیامت کے دن حساب ہوگا، اور جس کا حساب ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات اس سے پہلے میں کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں سنایا ہوں کہ جہنم ہو یا قبر کی تکلیفیں ہوں، مومن ہے، اگر مومن ہے، مرتے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو جتنے مرحلے آتے ہیں، ان مرحلوں میں جو بھی برے حالات آتے ہیں، وہ برے حالات مومن کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے، اور جنت ایک ایسی صاف ستھری شفاف جگہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دھبا ہوگا گناہ کا، جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا۔ مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ کون سا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ زنا ہے، چوری ہے، اور ڈکیتی ہے، دھوکے بازی ہے، یقیناً یہ بھی بڑے گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ کون سا؟ مومن کا سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا۔ کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے، سب سے بڑا گناہ۔ 95% مسلمان جو ہیں اس وقت نماز سے بے خبر ہیں۔ پچھلی جمعہ سنایا تھا میں کہ کبھی عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، کبھی دائیں طرف سے آتا ہے، کبھی بائیں طرف سے آتا ہے، اور کبھی پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو ہر طرف سے آنے والے عذاب کو روکنے کے لیے، جیسے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اس طرح سے عذاب کو روکنے کے لیے اللہ نے ڈیم بنائے ہیں۔ وہ ڈیم کیا ہیں؟ ان ڈیموں کا نام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دنیا بھر کے بھلے کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت کی ہمدردی، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ سارے پیر کی طرف سے ہے ہی نہیں ڈیم۔ نماز والا ڈیم ہی نہیں ہے، روزے والا ڈیم ہی نہیں ہے،
मूसलाधार बारिश की तरह से अजाब टूट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, यकीनी बात है कि मुर्दे की हालत दिगरगू हो जाएगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये सारे डैम हैं, अजाब को रोकने वाले डैम हैं। ये हदीस का खुलासा मैं अपने समझने इफाम और तफहीम वाली जुबान में आपको ये समझा रहा हूँ। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारी कब्र की जिंदगी अच्छी हो, बेहतर हो, बढ़िया हो। माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। मरने के बाद कब्र से लेकर जन्नत में जाने तक ऐसे इनामात की बारिश होगी कि किसी कान ने सुना नहीं होगा, किसी आंख ने देखा नहीं होगा, किसी के दिल पर उसका तस्वुर गुजारना नहीं होगा। ऐसे इनामात की बारिश हर मंजिल पर, हर आने वाली मंजिल बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। दुनिया में कोई आयश और आराम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ख्वाब है, ख्वाब, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं। असल चीज, असल आयश और आराम माला क्या ला आयश इल्ला फिल आखिरा। आयश है ही नहीं दुनिया में, राहत है ही नहीं दुनिया में, सुकून है ही नहीं दुनिया में। आयश, राहत, सुकून, इज्जत सब मरने के बाद है, सब मरने के बाद। ये नाम है, सिर्फ टाइटल है, सिर्फ इसकी कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कहां से कहां चला गया। हमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके सरकार ने फरमाया कि उमर तेरी क्या हालत होगी कि जब लोग दफन कर मट्टी डालकर लोग इज़न सरफ अफ्तनानिल कब्र, दो इम्तिहान लेने वाले तेरे पास आएंगे। इस्मुहुमा मुनकिरुन व नकीरुन, उन दोनों के नाम मुनकिर व नकीर होंगे। और हुजूर ने फरमाया कि उनकी आवाज, ये आवाज सरकार ने हजरत उमर से फरमाया कि उन दोनों की आवाज बिजली की गरज की तरह से होगी, बिजली की गरज की तरह से होगी, और उनकी आंखों की चमक बिजली की चमक की तरह से होगी, बिजली की चमक की तरह से होगी। और हुजूर ने फरमाया तल तलाक, तुझे हिला कर रख देंगे, तुझे वो हिला कर रहेंगे। सर सराक, और हाकिमाना अंदाज में तुझसे गुफ्तगू करेंगे, और तुझ पर एक हैबत और तुझ पर एक दहशत, तुझ पर एक वहशत डालेंगे। उस वक्त तेरा हाल क्या होगा। हजरत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी अक्ल उस वक्त ठिकाने रहेगी, मेरे होश हवास बाकी रहेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर तेरे होश हवास बाकी रहेंगे। तो फरमाया हजरत उमर ने कोई फिक्र की बात नहीं, वो जो भी सवाल करें उनका सही जवाब दूंगा मैं। हजरत उमर थे वो। ये आवाज पे हम घबरा गए। अब सुनो, इसराइल के हजारों लोग घर छोड़ दिए, इजराइल छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? अरे क्यों छोड़ दिए? लेकिन माशाल्लाह गजा के मुसलमान, ये क्या है, ये इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या हैसियत है। बरसते रहें और ड्रोन आवाज करता है, करते रहें, मिसाइल फटते रहें, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इजराइल वाले, रात का चैन, दिन का सुकून सब खत्म होगा, सब सपासट चढ़ पड़े सारे के सारे। 2-3 दिन ही हुआ था, 2 साल से सह रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह डटे हुए हैं, माशाअल्लाह डटे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। और यहाँ 4 दिन में तारे नजर आने लग गए, दिन में तारे नजर आने लग गए। बहरहाल हजरत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी अकल उस वक्त सही सलामत रहेगी। फरमाया तेरी अकल सही सलामत रहेगी, जो भी सवाल करेंगे उनका सही जवाब दूंगा। जिसने सही जवाब दिया उसका बेड़ा पार, और जिसने सही जवाब नहीं दिया, अभी मुकदमा चल रहा था कि वो कह रहे थे सुबह की नमाज को, पहले बोला सुबह की नमाज को नहीं आया था, बाद में बोला सुबह की नमाज को आया था, बस सपड़ गया। अभी जो बसंती बस्तवाड़ में मसला चल रहा था
ایک آدمی کو انہوں نے بلا کر پوچھا، وہ چھٹپٹا گیا، اور چھٹپٹا کر پہلے کہا کہ میں صبح کی نماز کو نہیں آیا تھا، اور بعد میں کہا کیا، بس دال میں کالا ہے بولے نو۔ ایک پولیس بلا کر پوچھ رہا ہے تو 5 منٹ پہلے تمہیں کیا کچھ بول رہے ہیں، اور 5 منٹ بعد میں اللہ اکبر۔ ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور کن کے سامنے دینا ہے؟ جن کی نوعیت اور جن کی کیفیت اور جن کے حالات کو حضرت محمد، میں میری طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، جب کوئی نہیں ہے وہاں پر، کوئی ہمارا مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کسی قسم کی تسلی دلانے والا کوئی نہیں، وہ ہے اور ہم ہیں، وہ ہیں اور ہم ہی ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت کیا میں جواب دوں گا؟ حضرت رابعہ بصریہ، اللہ اکبر، حضرت رابعہ بصریہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت رابعہ بصریہ کو کہ اماں کیا ہوا تمہارا؟ تو اللہ نے، تو حضرت رابعہ نے فرمایا ہاں منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے انہوں نے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں پوچھا، تو میں نے جواب نہیں دیا میرا رب اللہ ہے، میرا رب وہ ہے، یہ نا تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو بولے آسمان پہ سے آئے ہیں۔ اور حضرت رابعہ نے کہا کہ میں 6 فٹ صرف نیچے آئی ہوں، تمہارے رب کو آسمانوں جس کا فاصلہ زمین سے ایک پہلے آسمان تک کا 500 سال کا ہے، وہاں سے تم آئے، تم نہیں بھولے، اور میں صرف 6 فٹ نیچے آئے ہوں، میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ چٹپٹا گئے فرشتے۔ کیا سوال کریں گے آگے وہ؟ کیا سوال کریں گے وہ؟ اللہ کرے کہ ایسی جرأت، ایسی ہمت، ایسی ایمان کی مضبوطیاں اور اعمال کی پختگی کے ساتھ ہم قبر میں جائیں تو قبر میں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بار بار کہہ رہا ہوں، سارے انعامات قبر میں ملیں گے صرف اس دیواجی زندگی کے علاوہ، اس دیواجی زندگی صرف جنت میں ملیں گے، باقی سارا عیش و آرام۔ اور اگر خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، من مانی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی سے گریز و پرہیز کرتے رہے تو علامہ حفیظ، اللہ ہی پناہ، اللہ ہی کی پناہ، وہ حال بنا دیں گے قبر میں فرشتے کہ جس کو نہ میں سہ سکتا ہوں، نہ آپ میں سے کوئی سہ سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا سہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ایمان والے ہیں ہم سب، اللہ نے ہمارے لیے بہت فیسلٹی رکھے ہیں، بہت فیسلٹی رکھے ہیں۔ حضرت ارمیہ رضی اللہ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے بھی ایسی بہت ساری کشف کے ذریعے سے وہ باتیں سنائی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ چغل خوری کرتے تھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، حضور نے ایک روایت میں فرمایا۔ ایسے مختلف روایات ہیں۔ تو حضرت ارمیہ نے دیکھا کہ کبھی مردے یا دفن ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ 1 سال کے بعد پھر واپس آئے، اسی قبرستان میں دیکھا تو سب مردے مطمئن ہیں، عذاب ہٹ گیا، ٹل گیا۔ تو اللہ کو مخاطب کر کے حضرت ارمیہ نے فرمایا، یا اللہ 1 سال پہلے آیا تو سب دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، ٹینشن میں تھے، حالات میں تھے، پریشانیوں میں تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ تو حضرت ارمیہ کو آسمان سے جواب دیا گیا، اور ندا آئی، غیب سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، ان کے بدنوں سے بال جھڑ گئے، ان کے قبروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایسی حالت میں میری نظر ان پر پڑی تو میں نے دیکھا ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، اب میں یاد کروں گا ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، اب کون یاد کریں گے؟ ان کی بدحالی پر مجھے رحم آ گیا۔ اللہ نے غیب سے حضرت ارمیہ کو فرمایا، ان کی بدحالی پر مجھے رحم آیا، میں نے سب معاف کر دیا ان کو۔ اور یہ اس روایت میں یہ بھی فرمایا، حضرت تھانوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ارمیہ یہ صرف انہی کے لیے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی بندے ہوں گے ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو کوئی یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو میں یاد کر لیتا ہوں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا تو میں یاد کر لیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارا نہ بیٹا یاد کرے، نہ بیٹی یاد کرے، نہ بیوی یاد کرے، نہ باپ، نہ بڑا، نہ آگے کا، نہ پیچھے کا، کوئی یاد نہ کرے، اللہ ہم کو یاد کر لے، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن کم سے کم جیتے جی ذرا تم بھی تو اللہ کو یاد کرنے والے بنو، اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ جس کو اللہ یاد کریں گے اس کا بیڑا پر، اس کا بیڑا پر۔
ذرا وہ سوچیں جو اپنے قبروں کو مضبوط بناتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر سنگ مرمر لگواتے ہیں، یہ میت کے لیے عیش و آرام کا سامان مہیا کرتے ہیں یا پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں؟ عبداللہ شیخ 100 برس ہو گئے، 200 برس ہو گئے، 300 برس ہو گئے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو نہ ٹوٹے گا نہ پھوٹے گا۔ یہ روایت بتا رہی ہے، حضرت ارمیہ کو آسمان سے غیبی ندا آئی، حضور نے اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ نے دیکھا ان میتوں کو کہ ان کے کفن پھٹ گئے، ان کے بدن کے بال جھڑ گئے، ان کے قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ اس حالت میں میں نے ان پر نظر پڑی تو مجھے بھی رحم آ گیا، مجھے بھی رحم آ گیا۔ جو اللہ والے ہیں ان کی بات الگ ہے، ہمارے تمہارے جیسے گناہگار کوئی گناہوں سے صاف نہیں۔ ہماری قبر جتنی سیدھی سادی ہو، جتنی ہمارا نام و نشان مٹے، اتنا میرے اور آپ کے لیے بڑھیا بات ہے، اچھی بات ہے۔ جتنے دن میرا نام آپ کا نام رہے گا، پتہ نہیں اللہ خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قبر ایک اہم منزل ہے، آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل سے جو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے لیے آخرت کی ساری منزلیں آسانی کے ساتھ گزریں گی، اور قبر کا سارا زمانہ اس کے لیے منٹوں اور سیکنڈوں میں گزر جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ کو بھی تجربہ ہے، عیش و آرام کے دن بہت آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کیسے گزرے نہیں معلوم۔ دکھ پریشانی ہو، ہاسپٹل کھلا نہیں ہے، بیمار تڑپ رہا ہے، رات کٹتی نہیں، بتتی نہیں، وقت گزرتا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ صبح نکلے گی نہیں۔ کیوں؟ پریشانی میں۔ پریشانی کی گھڑیاں جلدی گزرا نہیں کرتی، عیش آرام کی گھڑیاں کیسے گزرتی ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، قبر کی زندگی منٹوں سیکنڈوں میں ان کی، جس قرآن حدیث پاک کے اندر آگے بتاؤں گا میں، اگر موقع ملا اگلے جمعہ، تو قرآن کریم نے کل قیامت کے دن کی مقدار بیان فرمائی، مقدار 50,000 سنہ، مقدار 50,000 سنہ۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ سے سوال کیا گیا تو سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا، ایمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسا کہ فرض نماز کے لیے جتنا وقت، کتنا لگتا ہے فرض نماز میں؟ کم سے کم 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، خلاص۔ کم سے کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، ختم۔ کون سا دن؟ مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس دن کو گئے بے ایمان خدا کے باغی، خدا کے نافرمان سمجھیں گے کہ 50,000 سال۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔